رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر اتوار کی طرح اس اتوار کو بھی ہم خطبات غوث پاک بیان کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے۔ پچھلے اتوار کو ہم مجلس نمبر 47 بیان کیے تھے، اس کا دوسرا حصہ ہم دوسری قسط بیان کریں گے۔ یہ بیان کرنے کا مقصد ہمارا یہی ہے کہ ایک مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، اور جو شرک کفر کرتے ہیں ان کے لیے جنت ہے دنیا۔ اگر مومن کے لیے پریشانیاں مصیبتاں آ رہے ہیں تو ایک اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ مصیبت آنا، پریشانی آنا اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ بلکہ غوث پاک سرکار فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جس بندے کو چاہ لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے، جس بندے کو نوٹ کر لیتا ہے، جیسا کہ کلاس میں ایک بچے اچھا پڑھنے والا رہا تو ٹیچر کی نظر میں رہتا ہو، باقی کے 30-40 بچے ایسے رہتے، اس میں سے 5-10 بچے ہی نظر میں رہتے، اس میں سے بھی چھاٹے تو 1-2 نکلتے اچھے، تو ٹیچر کیا کرتے 2 بچوں کی طرف ہی توجہ دیتے۔ ہر جگہ، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر محکمے میں، ہر جگہ اسی طرح رہتا کہ اگر 100-200 لوگ کام کر رہے ہیں، 50 کام کر رہے ہیں، اس میں سے 2-3 ہی کام کے نکل۔ تو اللہ کے پاس بھی ایسی ہے۔ ویسے تو ابھی سے ساری دنیا کی آبادی 8 کھرب ہے، تو اس میں سے ولی کم نکلتے، اللہ والے کم نکلتے۔ جیسا کہ شیخ الاسلام فرما رہے ہیں، 1 لاکھ میں سے 1 لاکھ مومنوں میں سے، مسلمانوں میں سے 1 لاکھ میں سے ٹھہرا دیے تو ایک اللہ کا ولی نکلتا، تو وہ بھی چناوا رہتا اللہ کی طرف سے۔ تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بندے کو چن لیتا اسی پر آزمائش ڈالتا، اسی پر مصیبتیں پریشانیاں آ جاتی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جس کو مصیبت پریشانی آ رہی، یعنی اللہ اس کو نوٹ کر لیا کہ یہ میرا مخصوص بندہ ہے، تو اسی کے پر مصیبت پریشانی آتی، تو اللہ کی نظر میں اس کا مقام بلند تر ہوتے رہتا۔ تو یہاں پہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خوش ہونا چاہیے۔ تو آزمائشوں میں ہم پورے اترنا چاہیے، ایمان کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ تو اس خطبات میں یہی بات، قرآن اور حدیث کی بات غوث پاک سرکار فرما رہے ہیں کہ ایک مومن کے لیے کیا کیا آزمائشیں، کیا کیا پریشانیاں، کیا کیا حالات آتے، وہ بیان کیے ہیں۔ تو اس سے ہم کو ہمت بھی ملتی اور ایمان بھی قائم رہتا۔ اگر ایسی آزمائشوں میں ہم اللہ سے اگر مکر گئے تو ایمان خطرے میں پڑ جاتا۔ جب ایمان خطرے میں پڑ گا تو نہ ادھر کے رہتے نہ ادھر کے رہتے۔ تو کسی بھی حال، مصیبت، تکلیف میں ایمان پر قائم رہنا وہ کمال ہے۔ تو آج ہم بیان کر رہے ہیں غوث پاک سرکار کی جو مجالس ہے، مجلس نمبر 47 کا دوسرا حصہ بیان کر رہے ہیں، اور آج ہے 30 نومبر 2025 مطابق 8 جمادی الثانی 1447 ہجری بروز اتوار۔ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک فرمان میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں ہم نشین ہوں اس کا جو مجھے یاد کرے، اور فرمایا ہے کہ میں ان کے پاس ہوں جن کے دل میری طرف خاطر ٹوٹے۔ دیکھو ابھی ہم بیان جو کر، اور فرمایا، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کہ میں ان کے پاس ہوں جن کے دل میری خاطر ٹوٹے ہوئے ہیں، یعنی رات دن عبادت کرتے کرتے اللہ۔ دوسرا پیراگراف ہے، صاحبزادہ تیرے اس کو یاد رکھنے سے تیرا قلب اس کا مخالف بنے گا، اور تو اس کے خانے قرب میں داخل ہو جائے گا اور اس کا مہمان بن جائے گا۔ اور قاعدہ ہے کہ مہمان کی عزت کی جاتی ہے، خصوصاً شاہی مہمان کی۔ تو کب تک سلطنت و ملک میں مشغول رہ کر بادشاہ سے غافل رہے گا؟ ان قریب تو اپنی ملکیت و ملک کو چھوڑے گا، اور ان قریب تو آخرت میں بلایا جائے گا۔ یعنی انسان کا ہونے والا ایک دن، کب تک رہیں گا انسان؟ کب تک رہیں گا؟ ایک نہ ایک دن تو اس کو جانا ہی ہے۔ ابھی دیکھو اتنا بڑا ایکٹر تھا، کون تھا؟ دھرمیندر تھا، ابھی چلے گیا نا 1 ہفتہ، مگر انہیں جاتے جاتے کیا بولا؟
کیا ہے وہ کچھ اچھے الفاظ، یعنی شہرت دولت دنیا جو بھی ملی کیا حاصل ہے اس سے؟ سب لا حاصل ہے ورا، سب لا حاصل ہے، اور خالی ہاتھ جا رہا، چاہے وہ سکندر ہو چاہے وہ اکبر آبادی شہر ہو، یعنی بہت کچھ پانے کے بعد بھی خالی ہاتھ جانا ہے۔ تو اس لیے ہمارے کو مد نظر کیا رکھنا ہے؟ موت ہے، موت ایک دن معین ہے، اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ تو ہم کو رات دن اور صبح سے لے کے شام تک ہم کیا عمل کر سکتے، کتنے اچھے عمل یہ کرنا ہے، اس کی عبادت، اس کا ذکر، لوگوں سے ہمدردی، لوگوں سے محبت، یہ کرنا چاہیے ہمارے، ورنہ دن تو گزر جاتے، دن ٹھہرنے والا نہیں ہے نا، وقت ٹھہرنے والا ہے۔ تو ہمارے سے سبق ملتا ہے، لوگ جو دن بدن جو روز جاتے ہم دیکھتے رہتے، ان سے ہمارے کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ انسان کب تک رہے گا؟ 50 سال، 60 سال، 100 سال تک بس، اس کے بعد تو جانا ہے۔ تو یہاں وہی فرما رہے ہیں آپ، تیرے اس کو یاد رکھنے سے تیرا قلب اس کا مقرب بنے گا، اور تو اس کے خانہ خرب میں داخل ہو جائے گا اور اس کا مہمان بن جائے گا۔ اور قاعدہ ہے کہ مہمان کی عزت کی جاتی ہے، خصوصاً شاہی مہمان کی۔ تو کب تک سلطنت ملک میں مشغول رہ کر بادشاہ سے غافل رہے گا؟ ان قریب تو اپنی ملکیت اور ملک کو چھوڑے گا، اور ان قریب تو آخرت میں بلایا جائے گا، اور دیکھے گا کہ دنیا کبھی تھی ہی نہیں اور آخرت گویا ہمیشہ سے ہے۔ یعنی جب آنکھ بند ہو جائیں گے، مر جائیں گا جب، تو دوسری دنیا میں جائیں گا، تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں کب آیا تھا دنیا میں، کب رہا، کیا کام کرا۔ تو اس کو آخرت میں جب حساب کتاب لیا جائے گا تو جب پتہ چلے گا۔ میری افلاس دستی کے سبب مجھ سے بھاگو مت کہ کب کچھ مانگنا بیٹھے، کیونکہ مجھے بے نیازی حاصل ہے تم سے اور تمام اہل مشرق و مغرب سے۔ یعنی غوث پاک سرکار فرما رہے ہیں کہ میں کسی سے کوئی امید ہی نہیں رکھتا سوائے اللہ کے، نہ مشرق نہ مغرب سے۔ میں تم کو تمہارے لیے چاہتا ہوں، یعنی اللہ والے کیا چاہتے؟ پہچان ہے، اللہ والے چاہتے تم کو تمہارے لیے میں چاہتا ہوں، یعنی تمہاری اصلاح ہونا۔ ہر ولی ہر پیر کیا چاہتے ہیں؟ کہ بندہ اچھا بن، ہاں، اچھا تر ہوتے جانا، اس کے دل سے دنیا نکلتے جانا۔ اگر انہیں دنیا کو دل میں بسا کے بٹھا کے رکھ لیں گا تو اس کے لیے نقصان ہے۔ جیسا کہ بہت کچھ سرمایہ آنے کے بعد نہ ماں باپ کا ادا کر رہا، نہ بیوی بچوں کا ادا کر رہا، نہ خاندان والوں کا، تو پھر بے فیض ہے، اس کا سرمایہ جمع کرنا بے فیض ہے۔ تو حقوق ادا کرتے رہو، مطلب یہاں پہ میں تم کو تمہارے لیے چاہتا ہوں کہ تمہاری رسیوں کو بانٹ دوں۔ میں نے رسی کو بانٹنا بول رہے ہیں، آپ مثال دے رہے ہیں۔ خالی رسی رہے تو ٹوٹ جاتی، اگر ایک ستلی ہے لمبی تو ایک رہے تو کھینچے تو ٹوٹ جاتی، وہ اس ستلیوں کو بانٹ کے ساتھ جو گرا ڈالتے بانٹ کے تو مضبوط ہو جاتی وہ رسی۔ تو ایمان کو مضبوط کر رہے ہیں آپ، اس کا مطلب ہے تمہارے کو ایک پیر تمام کو بلا کے جمع کر کے جو تعلیم دیتے، مطلب ہے کہ ان کی اصلاح کرنے بلا رہے ہیں۔ اس میں پیر کا فائدہ کیا ہے؟ وقت دے رہے ہیں تم کو، اصلاح کر رہے ہیں تمہاری۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پیر کو بنایا، ہدایت دینے کے لیے بنا، تو ان الفاظوں کو قیمتی سرمایہ سمجھ کے حاصل کر لینا۔ اللہ کے دین میں کسی بدعت اور ایسی ایجاد کو دخل نہ دے جو اس میں موجود نہ تھی۔ دو منصف گواہوں یعنی قرآن و حدیث کا اتباع کر کہ دونوں تجھ کو تیرے رب تک پہنچا دیں گے۔ دیکھو، قرآن اور حدیث پر عمل کرو تو تم کو سیدھا راستہ دکھائے، اور اگر تو بدعتی ہوا تو تیرے دونوں گواہ عقل اور خواہش نفس ہوں گے، جو لا محالہ تجھ کو دوزخ تک جا پہنچائیں گے۔ کیونکہ اگر کوئی قرآن اور حدیث پر نہیں چلیں گا تو یقیناً گمراہ ہو جائیں گا۔ نہیں، کیونکہ اس کو معلوم نہیں ہے دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، دین میں کیا اچھائیاں ہیں، کس چیز کو کرنا ہے، کس چیز کو نہیں کرنا ہے، منع ہے، اس کو معلوم ہی نہیں۔ تو
تو قرآن اور حدیث کی اتباع کر کے دونوں تجھ کو تیرے رب تک پہنچا دیں گے. جب تک کہ قرآن اور حدیث پہ عمل نہیں کرے گا انہیں مسلمان بھی نہیں بن سکتا، مومن بھی نہیں بن سکتا. خالی قرآن پڑھ لے کے بخشوا لینے کا نہیں ہے، نہ بخشنا ہے. قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتری، ہم کو اس پر عمل کرنے کے لیے اتری قرآن. خالی پڑھ لے کے ذرا زپ زپ پڑھ لیے، پڑھ کے رکھ دیے، ایک پارہ پڑھے، دو پارہ پڑھے جو بول رہے ہیں، اس سے کیا حاصل؟ اب جیسا کہ الف لام میم کا سورہ اگر بیٹھے بیٹھے کوئی تم پڑھے، اگر ہم اس کا ترجمہ پوچھے تو نہیں بول سکتے. کیا ہے کہ بولتے الحمدللہ رب سورہ فاتحہ کا ترجمہ بولتے نہیں معلوم بولتے. جب سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں معلوم تو پورے قرآن کا ترجمہ کیا معلوم رہے گا؟ تو ہم کو قرآن شریف شروع سے سورہ فاتحہ سے جو پڑھتے ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا ہے. پھر حدیثیں ہیں. حدیث کیا ہے؟ سرکار دو علیہ وسلم کی طرز زندگی ہے. وہ آپ کس طرح زندگی گزارے، آپ کا چلنا، بیٹھنا، بولنا، لوگوں سے ملنا، ادب، اخلاق، وہ تمام چیزیں حدیثوں میں. وہ سیکھنا ہے ہمارے کو، تو حدیث پر عمل کرنا ہے، قرآن پر، حدیث پر. رضی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اتنے رہتے تھے جتنے ضروری ہوتے تھے، زیادہ بات نہیں کرتے تھے. آپ لوگ گن سکتے تھے کہ کتنے الفاظ بولے. تو اس طرح حدیثوں میں آتا، تو ہمارے کو عمل کرنا ہے وہ. اور اگر تو بدعتی ہوا تو تیرے دونوں گواہ عقل اور خواہش نفس ہوں گے، جو لا محالہ تجھ کو دوزخ تک جا پہنچائیں گے، اور تجھ کو فرعون و حامان اور ان کے لشکروں کے ساتھ جا ملائیں گے. دیکھو گمراہ ہونے سے کیا حال ہوئے گا؟ فرعون اور حامان کے ساتھ ہوں گا حشر. کیا فرما رہے ہیں غوث پاک سرکار؟ اگر ان پڑھ جاہل رہے، ادب اخلاق نہیں سیکھے، قرآن نہیں پڑھے، قرآن نہیں سیکھے، قرآن پر عمل نہیں کرے، حدیثیں نہیں سنے، تو کیا ہوں گا؟ گمراہ ہو جائیں گے. گمراہ ہونے کے بعد ایسا فرعون، جیسا فرعون ظالم تھا، آج بھی کئی لوگ ظلم کرتے، چاہے عورتیں رہو، چاہے مرد رہو، چاہے پیسے والے رہو، چاہے غریب رہو، کیونکہ علم ہی ہے. علم ہوا تو ظلم نہیں کرتے. بہت سے لوگ ظلم کر کے حاصل کرتے کوئی چیز. تو اگر یہ قرآن اور حدیث پڑھے تو دل میں سے ایسا 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 ختم ہوتا ہے. تقدیر کے ہیلا حوالے کی کٹ حجتی مت کر کہ تجھ سے مقبول نہ ہوگی. تیرے لیے علم و تدریس کے مدرسے میں داخل ہونا ضروری ہے. اس کے بعد عمل کا نمبر ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ پہلے تدریس، یعنی علم و تدریس کہ اس میں مدرسے میں داخل ہو جا. مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ مدرسے میں اگر داخل ہو رہے ہیں تو کیا کرتے؟ الف ب سکھاتے نا مول صاحب، اس کے بعد میں ہجے سکھاتے، پھر پڑھنا سکھاتے. تو اسی طرح علم ہے یہ، جو بھی علم ہے، وضو کرنا ہے وہ بھی ایک علم ہے، نماز پڑھنا ہے اس کا بھی علم حاصل کرنا ہے. تو ہر چیز کا علم حاصل کرنے بعد عمل کا مقام آتا بعد میں. پہلے علم حاصل کرنا ہے. جیسا کہ ہم بیٹھ کے علم کی بات سمجھ رہے ہیں، کیا کیا فرمایا غوث پاک سرکار، وہ سننے کے بعد دوسرے دن سے عمل کرنا شروع کریں گے. پھر اخلاص کا تجھ سے کچھ بن نہیں سکتا اور تیری ضرورت بھی ہے، بس اپنی صحیح کو طلب علم و عمل میں مصروف کر اور طالب دنیا میں مصروف نہ کر. یعنی ہمیشہ اپنی زندگی کو طلب علم میں رکھو برے. آپ کچھ نہ کچھ حاصل کرو، کچھ نہ کچھ سیکھتے رہو. طلب دنیا میں مت پڑھو. دنیا جتنی ملنا ہے مل کے رہنے والی ہے. جیسا کہ بھاگ دوڑ کر کے لندن چلے گئے، فرانس، جاپان، امریکہ جا رہے ہیں، جتنی ملنا ہے دنیا اتنی مل کے رہنے والی ہے. دنیا میں مصروف نہ کر کہ عنقریب تیرے صحیح ختم ہو جائے گی. بس اپنی صحیح انہی کاموں میں منحصر کر جو تیرے لیے مفید ہوں. یعنی اپنے آپ کو وہی کاموں میں مصروف رکھو جو تمہارے لیے مفید ہے. جیسے کہ محنت مزدوری کرنا ہے، کام کرنا ہے، یا پڑھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، اس میں
مصروف رہو. ایک شخص وجد کرتا ہوا کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ وہ پیش خیمہ کیا تھا کہ اس دلہن یعنی آپ کا ایسا نصیبہ ہو گیا کہ جو بھی دیکھتا ہے وہ پروانہ وار گرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ شب وصال سے قبل پیا کی ایک نظر کے اول اس نے اپنا شہدا بنا لیا اور پھر محبوبیت سے نواز لیا. یعنی دلہن کی جو خوبصورتی ہے دلہے کو بہت بھاتی ہے نا. اس کو بہت ایک الگ منظر دکھتا دلہن کا، جو رنگ روپ اس کا، جو سجنا سنورنا، تو دنیا میں اس کو وہ بہت حسین و جمیل نظر آنے لگے. تو اللہ بھی اپنے محبوب کو اسی طرح پسند کرتا جیسا دلہن کو ایک دلہا پسند کر رہا. اگر اللہ والا بن گیا تو اللہ بھی ویسی پسند کرتا. یہ مثال دے رہے ہیں. اللہ بھی اپنے جو محبوب بندہ رہتا اس کو اسی طرح دیکھتے رہتا، دنیا میں بھی اور اس کے بعد بھی. یعنی اللہ جو ایک ولی کو جو مقام دیتا اسی وجہ سے دیتا، کیونکہ ولی کو پہلے تو آزماتا، انہیں آزمائشوں میں ڈالتا، پھر اس کو ایک مقام دیتا. پیراگراف چینج. صاحبزادہ توجہ کر اور حق تعالیٰ کی خوشنودی تک پہنچ جا، کیونکہ جب وہ تجھ سے خوش ہو جائے گا تو تجھ کو محبوب بنا لے گا. ابھی ہم بیان کریں حق تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر بول رہے ہیں. جب وہ تجھ سے خوش ہو جائے گا تو تجھ کو محبوب بنا. کب انہیں خوش ہوتا؟ ذکر عبادت کرتے کرتے اور نیک کام کرتے کرتے. ہر ایک کا بھلا سوچنا ہے اور ہر ایک کا بھلا کرنا ہے. کسی اپنے خاندان، دوست، احباب، رشتہ دار کے تعلق سے اپنے دل میں حسد جلن نہیں رکھنا ہے، بلکہ دل کو فراخ کرنا ہے، کھول دینا، کشادہ کرنا ہے ہر ایک کے لیے. میں جیسا اچھا بننا چاہ رہا ہوں تو ہم اپنے بھائی، اپنے دوست، احباب کے لیے ان بھی اچھا بننا. یہ نہیں سوچنا کہ میں اچھا بن جاؤں گا، میں بڑا آدمی ہوں، انہیں جہاں ہیں وہیں رہنا، انہیں ہمیشہ کمزور رہنا، ایسا نہیں سوچنا. تو اب یہی فرما رہے ہیں توجہ کر حق تعالیٰ کی خوشنودی تک پہنچ جا، کیونکہ جب وہ تجھ سے خوش ہو جائے گا تو تجھ کو محبوب بنا لے گا. رزق کا غم اپنے قلب سے الگ کر دے. یہ رزق حق تعالیٰ کی طرف سے تیری مشقت و صعوبت کے بغیر تجھ کو پہنچنے لگ جائے گا. رزق کے تعلق سے بھی فکر مند رہتا ہے انسان کہ میں کیسا کماؤں گا، کیا ہوں گا. آج تھوڑا کمایا، کل وہ بھی کماتا ہوں کہ نہیں کی. تو ذہن سے نکال دو برے، آپ فکر چھوڑ دو برے رزق کی. اللہ دینے والا ہے. یہ رزق تعالیٰ کی طرف سے تیری مشقت و صحبت کے بغیر تجھ کو ملے گا. کیا بول رہے ہیں؟ بغیر صحبت، بغیر کوشش کے، بغیر محنت کے بھی اللہ تعالیٰ رزق پہنچائیں گا. اگر تو اچھا رہا، لوگوں کو تکلیف نہیں دیا تو ایسا بھی پہنچاتا. بعض لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتے، حسد جلن رکھتے، لوگوں کا ڈبا دیتے، پھر بھی پریشان رہتے، پھر بھی بہت پریشان رہتے، برکت اڑ جاتی. تو ہم کو اللہ کی طرف توجہ رکھنا ہے اور وہ خود اسباب پیدا کر دیتا. سارے غموں کو اپنے قلب سے نکال دے اور سب غموں کو ایک ہی غم بنا لے، یعنی حق تعالیٰ کا غم. حق تعالیٰ کا بس جب تو ایسا کرے گا تو تیرے سارے غموں کا کفیل ہو جائے گا. غم اس کو کہتے ہیں جو تجھ کو بے چین بنائے. بس خدا ہی کی طلب میں بے چین رہے. ہاں تو حق تعالیٰ غم. ہاں بس جب تو ایسا کرے گا تو تیرے غموں کا کفیل ہو جائے گا. یعنی تمام غموں کو بیٹھا فضل کرم کرے فضل بیٹھ. تو حق تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ہم آگے سے پھر بیان کریں. یعنی حق تعالیٰ کا غم، بس جب تو ایسا کرے گا تو تیرے سارے غموں کا کفیل ہو جائے گا. غم اس کو کہتے ہیں جو تجھ کو بے چین بنائے. بس خدا ہی کی طلب میں بے چین رہنا ضرور ہے کہ کام چلے اور ساری بے چینیاں بھی دور ہوں. اگر تیرا غم دنیا ہے تو دنیا کے ساتھ ہے، اور اگر تیرا غم آخرت ہے تو آخرت کے ساتھ ہے، اور اگر تیرا غم مخلوق ہے تو غم مخلوق کے ساتھ ہے، اور اگر تیرا غم حق تعالیٰ شانہ ہے تو دنیا اور آخرت دونوں میں تو خدا کے ساتھ ہے.
دیکھو مطلب یہ بیان فرما رہے ہیں آپ کہ جتنے بھی تکالیف مصیبتیں آتے بندے کو اس پر صبر کرنا چاہیے. اللہ ایک نہ ایک دن ساتھ ایک دن تم کو کامیاب کریں گا, کامران کریں گا. اور غم دینا ہی اس کا ایک مقصد یہ رہتا کہ بندہ میری طرف آنا. اس کا مقصد یہ نہیں رہتا کہ بندہ منحرف نہیں ہونا. بہت سے لوگ جو منحرف ہو جاتے تو ایمان کی کمزوری ہے. تو غوث پاک سرکار بار بار فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ جب بندے کو آزماتا ہے تو اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے. ہم آگے جو بیان کرے ہیں یہی ہے بیان میں. غوث سرکار فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو چن لیتا ہے اپنا مقام بنانے کے لیے, ولایت عطا کرنے کے لیے, تو اس کو آزمائشوں میں تکالیف میں ڈال دیتا ہے. تو ایک وقت تک آزمائشیں تکلیف میں مسلسل رہے تھے, اگر انہیں صبر کر لیا تو آگے چل کے اس کو مقام ولایت مل جاتا. تو ہمارے کو منحرف نہیں ہونا ایمان سے, یہ بیان ہے اس میں. تو ہم یہاں پہ خطبہ ختم کرتے ہیں. خطبہ مجلس نمبر 47. اللہ سے دعا کرتے ہیں اے پاک پروردگار بچا ہم کو گناہوں سے, آفتوں سے, بلاؤں سے محفوظ رکھ, تمام بلیات آفات سے اور تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھ ہم تمام کو. دشمنوں کے شر سے, حاسدوں کے حسد سے بچا کے رکھ ہم تمام کو. جتنے حاضرین یہاں پر جمع ہیں, مریدین متقدین دو صحباب جو حاضر ہیں اور جو دور سے ہمارے دعاؤں کے لیے بولے, ان کی بھی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما. اور جو حاجتیں لے کے آئے مالک ان کے بھی حاجتوں کو پورا فرما. اور جو کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے مالک, ایسے مسئلے پریشانیوں میں گرے ہوئے مالک, ان کے اندرونی جو مسئلے مسائل ہیں مالک اس کو بھی تو دور فرما دے. ہم تمام کے جو مسئلے مسائل ہیں میرے مالک حل کر دے. جو بچے یہاں پہ بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے لگا دے. جو پریشانیاں والوں کو خوشحالی عطا فرما, گھروں میں برکتیں رحمت نازل فرما. جو ان کے بڑے بزرگ دوست احباب رشتہ دار جو بھی بیمار ہیں مالک ان کو شفا کلی عطا فرما. اور جو بچیوں کی شادیوں کے لیے بے چین ہیں مالک ان کے شادیوں کے لیے بھی بہترین انتظامات کر دے. اور دیگر جتنے مسئلے مسائل دلوں میں ہیں مالک ہم تمام کی اس کو بھی تو پورے کر دے مالک. اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما ہم تمام کو. اور اہل بیت اطہار سے ہمارے دلوں میں محبت کو قائم اور دائم رکھ. اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ شیر خدا کے وسیلے سے ان کے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما. سیدہ فاطمہ زہرا اماں جان کے صدقے طفیل ہمارے تمام دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما. حسنین کریمین کے صدقے طفیل میں جن کے لیے تو جنت کا مالک سردار بنایا ان کو, ان کے وسیلے سے ان کے طفیل میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما. اور غوث پاک سرکار کے صدقے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول مقبول فرما. اچھا انشاءاللہ جو آنے والے ہیں مالک ابھی دعاؤں کے لیے جو بول رہے ہیں مالک ان کے بھی, مولانا کے بھی جو رشتہ دار ہیں, ان کے جو عزیز اقارب ہے ان کے بھی جو حالات ہیں مالک کھول دے, ان کے بھی پریشانی دور فرما. ان کے بھی گھر میں جو بچوں کی شادی کے لیے بے چین بہترین رشتوں کا انتظام کر دے میرے مالک. اور دیگر جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں حل کر دے میرے مالک. جو لوگوں میں بول نہیں سکتے, جو حل نہیں ہو سکتے مالک, اور تیری بارگاہ میں ہم دعا کر دیں تو ہی قبول اور مقبول کرنے والا ہے. تمام پنجتن پاک کے صدقے طفیل میں ہماری ان تمام دعاؤں کو تو قبول اور مقبول کرنے والا ہمارا یقین کامل ہے میرے مالک. 12 اماموں کے صدقے طفیل, تمام اولیاء کے صدقے طفیل, غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ, بندہ نواز بیسوداد رحمۃ اللہ علیہ, اور دیگر تمام شفظ البیابانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ, تاج الدین بابا رحمۃ اللہ, تمام اولیاء کے صدقے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما میرے مالک. اور ہم تمام کے تمام چھوٹے موٹے تمام جتنے بھی گناہ معاف فرما دے میرے مالک. اس محفل کو قبول اور مقبول فرما. بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ.